أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کیا تم یوں سمجھتے ہو کہ کہف والے اور رقیم والے وہ ہماری قدرت کی عجیب نشانیوں میں سے ہے؟ یاد کرو اس وقت کو جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار تو ہم کو اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے اس معاملے میں آسانی عطا فرما. بس ہم نے ان کے کانوں کے اوپر ٹھپ ٹھپی لگا دی کہف میں یعنی غار میں کئی معلوم سالوں تک. پھر ہم نے ان کو جگائے تاکہ ہم جانیں کہ دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت زیادہ اچھی طرح گنتی جانتی ہے اس مدت کے بارے میں جس میں وہ ٹھہرے تھے. محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مشرکین مکہ اور یہ سوال کرنے والے کافرین لوگوں، تم جس اصحاب کہف کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو اور میرے نبی کی نبوت برابر ہے یا نہیں، سچے ہے یا نہیں، اس کو جاننے کے لیے تم نے یہ جو سوال کیا ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے تو ہم تم کو یہ بتاتے ہیں کہ سنو، وہ جو واقعہ ہے وہ چند نوجوانوں کا ہے اور وہ ایمان لے آئے تھے اور اللہ نے ان کو ان کے ایمان کی حفاظت کی تھی. اس کا واقعہ ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تھے. مفسرین نے اس موقع کے اوپر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو ہم عیسوی سن بولتے ہیں آج 2024 یا 23 جو چلتی ہے، یہ اصل میں تاریخ کی شروعات ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن سے. تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش کے 30 سال کے بعد یا 33 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے. اس وقت اس علاقے کے اندر فلسطین، جس کو آج ہم پیلسٹائن کہتے ہیں، اور اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے، یہ سارا کا سارا علاقہ یہودیوں اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا تھا. لیکن ان کے اوپر حکومت چلتی تھی رومن امپائر کی، روم کے لوگوں کی، اور وہ لوگ بت پرست تھے. لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اس علاقے کے اندر جس کو بادشاہ مقرر کیا تھا وہ ایک یہودی بادشاہ تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 30 سال کے بعد اس یہودی اس پیلسٹائن علاقے کے اندر جن لوگوں کی حکومت تھی وہ تو یہودیوں کی تھی، لیکن اس کے اوپر جو اصلی گورنر تھے یا ان کو اصلی حکومت کرنے والے تھے وہ رومن امپائر، روم کے لوگ، اور وہ لوگ بت پرست تھے.
یہ جو سن 30 ہجری عیسوی کے بعد تقریباً دوسرے 30 سال تک ان لوگوں کی حکومت رہی اور یہودی بادشاہ ان کی ماتحتی کے اندر بادشاہت کرتا تھا. لیکن اس 30 سال کے بعد یعنی تقریباً سن 70 عیسوی کے اندر 70 عیسوی کے اندر اس یہودی بادشاہ نے رومان امپائر کے خلاف جا کر بغاوت کر دی. تو اس کی وجہ سے پھر روم کے بادشاہ نے اس یہود کے بادشاہ کے اوپر حملہ کیا اور اس حملے کے اندر تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو اس نے مار دیا اس روم کے بادشاہ نے. اور پھر اس یہودیوں کو اس ملک سے نکال دیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس واقعے کو بھی بیان کیا ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر کریں گے. لیکن اس کے بعد اس روم کے بادشاہ نے اپنی طرف سے نیا بادشاہ مقرر کیا جس کا نام دقیانوس تھا. یہ سن عیسوی سن 70 یعنی 70 عیسوی کی بات ہے، 70. اب اس بادشاہ نے اس شہر کے اندر اور اس پورے ملک کے اندر عیسائیت پر اور یہودیت پر عمل کرنے کو بالکل جائز قرار نہیں دیا اور بت پرستی کو لازمی اور کمپلسری ضروری قرار دے دیا. اب جو لوگ یہود تھے یا نصارہ تھے، عیسائی تھے، اور وہ اپنے مذہب پر باقی رہنا چاہتے تھے، وہ اپنے دین کو چھپ چھپا کر رکھتے تھے. کسی کے سامنے اپنے یہودی ہونے کا یا اپنے عیسائی ہونے کا وہ اظہار نہیں کر سکتے تھے. اسی لیے اس دقیانوس نے اپنے اس زمانے کے اندر، بادشاہت کے زمانے کے اندر، ایک باقاعدہ مقتل یعنی ذبح خانہ بنایا تھا کہ کسی کے بھی بارے میں پتا چلتا کہ یہ یہودیت پر عمل کر رہا ہے یا یہ عیسائیت پر عمل کر رہا ہے، اللہ کو مان رہا ہے، تو اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے اور 1-2 دن کے بعد اس کو ذبح کر دیتے تھے. یہ انتہائی خطرناک دور تھا یہودیوں کو اپنی یہودیت پر اور عیسائیوں کو اپنی عیسائیت پر عمل کرنے کے لیے. اب ایسے زمانے کے اندر اسی روم کے ہی خاندان سے، اسی دقیانوس کے ہی خاندان سے کچھ لوگوں کے دل کے اندر اللہ نے اپنے ایمان کی شمع کو روشن کر دی اور وہ مسلمان ہو گئے. جو یہودی تھے وہ تو اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، جو عیسائی تھے وہ بھی چھپاتے تھے، لیکن یہ روم کے لوگ بادشاہی خاندان سے دقیانوس کے زمانے کے اور دقیانوس کے خاندان، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دے دی. حتیٰ کہ اسرائیلی روایت میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یاد رکھیں، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا جو واقعہ بیان کیا ہے وہ مختصراً کیا ہے، بس اتنا ہی واقعہ بیان کیا ہے جتنے واقعے کی ہماری ہدایت کے لیے ضرورت ہے. اس کے بعد یہ کہاں پر بستی ہے، یہ لوگ کون تھے، اس زمانے کا بادشاہ کون تھا، یہ ساری باتیں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، بلکہ یہ اس زمانے کی تاریخ کے اعتبار سے مؤرخین نے لکھی ہوئی ہے. اس کا اسلام سے اور حدیث سے کوئی کنیکشن نہیں. اس لیے بہرحال یہ جو لوگ ایمان لے آئے، اس کے بارے کے اندر اسرائیلی روایت کے اندر ملتا ہے، یا کہیں کہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ یہ جو دقیانوس بادشاہ تھا اسی کا داماد تھا اور وہ مسلمان ہو گیا تھا، جس کا نام میکسیملین بتایا جاتا ہے. اب یہ بادشاہ ایک طرف اس کا رویہ اور اس کی ساری کرتوتیں ایک طرف کہ وہ تو جس کسی کو بھی مسلمان دیکھتا، عیسائی دیکھتا اس کو مار دیتا، لیکن یہ اس کا داماد میکسیملین اور اسی طریقے سے دوسرے چند لوگ بھی 7 یا 8 لوگ ایمان لائے، لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، بس ہر ایک آدمی اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا. تو یہ میکسیملین روزانہ اس طرح سے دیکھتا کہ عیسائیوں کے اوپر اور اللہ کے ماننے والوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اس کی بیوی کا نام یعنی دقیانوس کی بیٹی کا نام تھا ہیلن. تو یہ ہیلن اور میکسیملین آپس کے اندر گھر کے اندر یہ باتیں کرتے رہتے تھے کہ یار یہ ہمارے بادشاہ کی طرف سے یہ اللہ پر ایمان لانے والوں کے اوپر بڑا تشدد ہو رہا ہے
حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر ایک آدمی آزاد ہو اپنے اپنے طور پر جس کسی کی عبادت کرنا چاہے کرنے، لیکن یہ بادشاہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ تو تاریخ کے اندر آتا ہے کہ یہ میکسیملین جو نام تھا یا یہ جو وزیر تھا بادشاہ کا داماد، یہ چند دنوں کے اوپر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے ڈیوٹی سے اجازت لے کر ایک غار کے اندر چلے جاتا تھا اور کئی دن تک وہاں پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا، دعائیں کرتا کہ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر مسلمان اپنی آزادی کے ساتھ تیرا نام لے سکے، لیکن یہاں تو کوئی تیرا نام لینے کے لیے بھی آزاد نہیں۔ اس طریقے سے وہ دعا کرتے رہتے تھے۔ ایک دن بادشاہ کی طرف سے ایک تقریب تھی جس کے اندر بادشاہ کی طرف سے حکم تھا کہ ہر ایک آدمی اپنے اپنے طور پر ان بتوں کے سامنے عبادت کرے اور سجدہ کرے۔ اب سارے لوگ جمع ہیں، اس میں سے ایک آدمی اس پوری بستی کے اندر سے، پورے مجمع کے اندر سے الگ ہو کر ایک جگہ کے اوپر کونے میں بیٹھ گیا، کسی بھی طریقے سے بہانہ بناتے ہوئے کہ یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس طریقے سے وہ سائڈ پر بیٹھ گیا تاکہ اس کو یہ عبادت نہ کرنی پڑے۔ یہ مسلمان تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی وہ بھی اس طرح سے مجمع میں سے نکل کر سائڈ پر بیٹھ گیا۔ اس طریقے سے ایک ایک کر کے الگ ہو کر یہ چند لوگ جمع ہو گئے، لیکن ان میں سے کسی کو ایک دوسرے کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی مسلمان ہے اور یہ بھی اللہ کو ماننے والا ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو پوچھنے کی ہمت بھی نہیں رکھتے، اس لیے کہ اگر میں اس کو پوچھوں اور وہ میرے بارے میں جان لے کہ میں اللہ کو عبادت کرتا ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میرا ہی پور کھل جائے اور میرے کو تکلیف برداشت کرنی پڑے۔ بہرحال اس طریقے سے یہ چند نوجوان اس مجمع کے اندر الگ ہو گئے ان بتوں کی عبادت سے بچنے کے لیے۔ پھر آپس میں ایک نے ہمت کر کر پوچھ لیا کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تم یہاں پر کیوں آئے؟ تو اس دوسرے نے ہمت کر کے بتا دیا کہ یار میں اس کو مانتا نہیں، یہ مورتیوں کی عبادت کرنے کو میں نہیں مانتا، اس لیے اس عبادت سے بچنے کے لیے میں اس طرح سے سائڈ پر بیٹھ گیا تاکہ مجمع میں آیا ہوں وہ بھی لوگ دیکھ لیں، لیکن میں نے عبادت نہیں کی ایسا کسی کو پتا نہ چلے۔ بہرحال اس طریقے سے یہ چند لوگ سائڈ کے اوپر ہو گئے۔ اس کے بعد کسی بھی طریقے سے بادشاہ کو دقیانوس کو پتا چل گیا کہ یہ لوگ ہمارے بتوں کی عبادت کرتے نہیں ہیں، تو بادشاہ نے ان تمام لوگوں کو اپنے دربار کے اندر بلایا، لیکن چونکہ یہ شاہی خاندان کے یہ سب لوگ تھے، اس لیے اس بادشاہ نے ان لوگوں کو 3 دن کی مہلت دی کہ تم کو 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، سوچ کر بتوں کی عبادت کی طرف آ جاؤ، ورنہ 3 دن کے بعد اگر تم اپنی ضد میں اڑے رہے اور تم نے بتوں کی عبادت کو چھوڑا، مانا نہیں، تو ہم تم کو بھی دوسرے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ذبح کر دیں۔ یہ الٹیمیٹم ان 3 دن ان لوگوں کو مل گیا۔ اب اس موقع پر یہ 3 دن کے اندر انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں۔ ایک طرف یا تو ایمان کی دولت کو ضائع کرو اور بت پرست بن جاؤ اور اپنی جان بچاؤ، یا تو پھر ایمان بچانا ہے تو اپنی جان سے ہاتھ دھو لو، یا تو ایمان چھوڑو یا جان چھوڑو، یہ 2 ہی راستے ہیں۔ انہوں نے مل کر ایک تیسرا راستہ اختیار کیا کہ ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان بھی سلامت رہے اور ہماری جان بھی سلامت رہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تھے، اور اس ایمان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے ان کو ایسی مضبوطی دی تھی کہ وہ اپنے شاہانہ ڈھالوں پاٹ چھوڑنے کے لیے بھی تیار تھے۔ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، یہ بادشاہ کی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، گویا کہ ان کے پاس بادشاہت تھی، وزارت تھی، حکومت تھی، لیکن اللہ کی عبادت اور اللہ کی توحید کے سامنے ان لوگوں نے اپنی بادشاہت کو بھی چھوڑ دیا۔ جب اللہ کو ماننے کے لیے آدمی اس طرح سے اپنا مجاہدہ کرتا ہے
اور اپنی قربانی دیتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی نصرت آتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے ایمان پر قائم رہنے کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، اس کے بعد پھر ہم اس کے لیے ایمان کے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ جو آدمی اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس کو پھر نماز کی توفیق ملتی ہے۔ جو آدمی گھر سے نکلے ہی نہیں اور کہے کہ اللہ توفیق دے گا تب نماز پڑھیں گے، یہ توفیق کے بہانے سے اس طرح سے نماز سے جی چرا لینا یہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے تو برابر ہے، لیکن اس طریقے سے اللہ کو ہم بہکا نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں من جاہد فینا، تمہاری طرف سے کوشش ہوگی، پھر توفیق میری طرف سے ہوگی، پھر کامیابی میری طرف سے ہوگی۔ اگر تم کوشش ہی نہ کرو، گھر میں بیٹھے رہو اور پھر کہو اللہ کی توفیق ہوگی تو ہم نماز پڑھیں گے، یہ شیطان کی طرف سے زبردست دھوکا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی کام کاج ہیں اس میں تو ہم ہر جگہ کے اوپر محنت کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کہیں کریسو تو مر ہے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے، دین کی محنت کی باری آتی ہے، دین کے کام کاج کی باری آتی ہے تو ہم اس کو توفیق کا عنوان دے دیتے ہیں کہ اللہ توفیق دے سے تیرے کرو۔ یہ توفیق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات نہیں ہے، بلکہ شیطان نے ہمارے دماغ کو پھنسا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، دسترخوان کے اوپر ہمارے لیے کھانے کی چیزیں رکھ دی گئی ہے، کھانا تیار ہے، اب ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہو کہ اللہ توفیق دے گا تو منہ میں کھانا آ جائے گا، نہیں، بلکہ ہاتھ بڑھانا پڑے گا، اپنے منہ کے اندر ڈالنا پڑے گا، چبانا پڑے گا، تب بھی بھوک ختم ہوگی۔ تو ہر چیز کے اندر محنت چاہتی ہے۔ یہ بہانہ کر دینا کہ اللہ توفیق دے گا تو ہم نماز پڑھ لیں گے، اللہ توفیق دے گا تو ہم حج کر لیں گے، اللہ توفیق دے گا تو روزہ رکھ لیں گے، یہ توفیق کے بہانے سے عبادت کو چھوڑنا اپنے آپ کو الو بنانے کے برابر ہے، بیوقوف بنانے کے برابر ہے۔ اس بہانے سے تم لوگوں کی زبان کو تو بند کر سکتے ہو، لیکن اللہ کے وہاں یہ عذر نہیں چلنے والا ہے۔ یہ توفیق نہیں۔ من جاہد فینا، پہلے وضو کرو، پھر نماز کے لیے چپل پہن کر گھر سے باہر نکلو اور پھر مسجد کی طرف آؤ۔ اب اگر راستے کے اندر تمہارا پاؤں پھسل گیا تو ہاسپٹل کے اندر چلے گئے، اللہ تم کو نماز کا ثواب دے دے گا کہ میرا بندہ تو نماز کے لیے نکلا تھا لیکن یہ عذر پیش آیا، اس کے لیے ثواب لکھ لو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے یا کسی طرح کا کوئی عذر پیش آ جائے اور اس کی وجہ سے وہ اپنے معمولات کو ادا نہ کر سکے، نماز پڑھتا تھا لیکن آج نہیں پڑھ سکا اس عذر کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرا بندہ تو روزانہ پڑھتا تھا لیکن آج اس عذر کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکا ہے، فَاكْتُبُوا لَهُ أَجْرَهُ، اس کو بغیر پڑھے ہوئے بھی اس کی نماز کا ثواب لکھ دو۔ بیماری کے عالم کے اندر جو بھی آدمی عبادت نہیں کر سکتا اللہ اس کا ثواب دے دیتا ہے، لیکن کب؟ جبکہ تندرستی میں وہ عبادت کرنے کی عادت تھی تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی اس جگہ پر فرماتا ہے انہم فتیۃ کہتے ہیں نوجوان۔ یاد رکھیے نوجوان کی عبادت، نوجوان کا ایمان اور نوجوان کا اللہ کی ذات کے اوپر، قدرت کے اوپر ایمان رکھ کر عبادت کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن جب سارے لوگ میدان محشر کے اندر پریشان حال ہوں گے،
اور اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ اس 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے اندر مستقل جگہ دے گا۔ ان کو سورج کی گرمی پریشان نہیں کرے گی، ان کو سورج کی گرمی سے پسینہ نہیں نکلے گا۔ سبحان یذلھم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا الا ذلہ، سوائے اللہ کے سائے کے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امام عادل، ایک انصاف پرست بادشاہ جس نے بادشاہ ہو کر پبلک کے ساتھ انصاف کیا ہوگا، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کو محشر کی گرمی سے محفوظ فرما کر اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، نوجوان جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرے۔ ویسے تو مسلمان بالغ ہونے سے لے کر مرد دم تک اللہ کی عبادت کا مکلف ہے، لیکن جوانی کے اندر جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کی یہ عبادت اللہ کو بہت پیاری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی، اللہ تبارک و تعالی میدان محشر کے اندر حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے جو سورج کی گرمی کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اس موقع پر اس جوان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے خصوصی سائے میں جگہ دے گا۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل۔ اور ایک آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کل قیامت کے دن میدان محشر میں ساری انسانیت پریشان ہوگی، لیکن جو آدمی اپنی زندگی میں مسجد سے دل لگائے ہوئے تھا، رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد سے لگا ہوا تھا کہ کب اذان ہو اور میں مسجد جاؤں اور نماز پڑھوں، کب اذان ہو میں مسجد جاؤں اور نماز پڑھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کی زندگی کی حالت یہ ہو کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ہر وقت پریشان ہو، ہر وقت سوچتا ہو کہ کب اذان ہو اور میں مسجد جاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے نمازی کو اللہ تعالی حساب کتاب کے بعد جو انعام دینے والا ہے وہ تو دے گا، لیکن حساب کتاب سے پہلے ہی اپنے خصوصی سائے میں جگہ دے دے گا۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل ورجل قلبہ معلق بالمساجد۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سن کے بہت اچھی حدیث ہے، مضمون لمبا ہو رہا ہے، بات سے ذرا پھسل رہا ہوں لیکن بتا دیتا ہوں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ایسے دو اللہ کے بندے جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرے، ایک آدمی دوسرے سے محبت کرتا ہے، رجلان تحابا، لیکن اللہ کی خاطر۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس میں بھی غرض ہوتی کہ یہ میرا بیٹا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے۔ ایسے باپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کرنے پر اللہ کی طرف سے ثواب کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن اگر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کرے اللہ کی خاطر کہ اللہ تو نے یہ اولاد کی نعمت مجھے دی، یہ میرا بیٹا ہے، اس کی پرورش کی ذمہ داری تو نے میرے سر پر رکھی ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور اس لیے تاکہ میں اس کی اچھی پرورش کروں گا تو یہ مرنے کے بعد میرے لیے دعائیں کرے گا، اس لیے میں اس کو پالتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ باپ بیٹے کے آپس کا محبت کا جو رشتہ ہے اللہ کی خاطر ہے، اور یہ رشتہ پھر کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ کا ذریعہ بنے گا۔ ایک میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں، اب بیوی اپنے دل میں سوچتی ہے کہ اپنے انہیں چھوڑ دے جوانت نہیں کروں، یہ میرا زندگی کا سہارا ہے، میں اس کی زندگی کا سہارا، وہ کما کے دیتا ہے، میں پکا کے دیتی ہوں، بس یہ چلتا ہے رشتہ۔ ایسی رشتہ داری کے اوپر جنت کے اندر کوئی ثواب کا دار ہوتا ہے، لیکن اگر یہی شوہر
یہ نیت کرے کہ یہ میری بیوی ہے، اللہ نے اس کو میری ماتحتی میں رکھا ہے، اس کے کھلانے پلانے کی ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے، میں اس کو کھلاؤں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حتی اللقمۃ التی تضع فی فم امرأتک، کہ اپنے بیوی کے منہ کے اندر جو نوالا دیتے ہو اللہ اس پر بھی ثواب دیتا ہے، تو میں یہ میری بیوی کو کما کے کھلاتا ہوں کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے، اللہ اس کے اوپر ثواب دیتا ہے۔ اب یہ شوہر کی محبت اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے، یہ آپس کی محبت کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دلائے گی۔ اور اگر یہ میاں بیوی آپس میں محبت کرے دنیاوی روٹین کے اعتبار سے، دنیاوی شہوت کے اعتبار سے، ایسی محبت پر آخرت میں کوئی ثواب نہیں۔ رجلان تحابا فی اللہ، ایسے لوگ دو آدمی جو آپس میں محبت کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کے کسی مقصد کے لیے نہیں۔ تو ماں باپ کی محبت اولاد کے ساتھ وہ بھی اللہ کی خاطر ہو، اولاد کی محبت ماں باپ کے ساتھ، کہ بیٹا بھی اپنے باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، کیوں کہ بھئی یہ میرے ماں باپ، ان کے قدموں کے نیچے میری جنت، ان کی رضامندی پر اللہ نے اپنی رضامندی کا دار و مدار رکھا ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالد، اگر باپ خوش ہے تو اللہ بھی خوش، اس لیے میں اپنے والد کی خدمت کرتا ہوں۔ اگر اس جذبے کے ساتھ اولاد اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے تو یہ اچھا سلوک کرنا کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ کا سبب بنے۔ اور اگر بیٹا اپنے باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، باپ کے پاس بڑی دولت ہے، مرے گا تو کام آئے گا، ورنہ اگر ابھی خدمت نہیں کی تو ابھی سے میرا نام نکال دے گا، اس طریقے سے اگر وہ خدمت کرتا ہے تو ایسی خدمت کے اوپر کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ، دونوں ملے تو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وتفرقا علیہ، یہ بہت بڑی بات ہے، اگر یہ دونوں جدا بھی ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی خاطر، باپ بیٹا ہے، دونوں کے اندر خوب محبت ہے، لیکن کوئی ایسی بات آ گئی دین کی کہ جس کی وجہ سے بیٹے نے اپنے باپ کو یا باپ نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا تو اس چھوڑنے پر بھی ثواب ملتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر باپ اپنے اولاد کو چھوڑ دے یا اولاد اپنے باپ کو چھوڑ دے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا نساءکم اذا استأذن الى الخروج للمساجد، او کما قال، کہ اگر تمہاری عورتیں تمہارے پاس اجازت مانگے کہ ہم کو مسجد نماز پڑھنے جانا ہے، تو چونکہ ابتدائی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی، عیدگاہ میں نماز عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتی تھی، تو یہ حدیث تھی۔ لیکن دوسری طرف اللہ کے رسول نے یہی فرمایا تھا کہ عورت کی بہترین نماز اس کے گھر کے اندر ہے، تو مسجد میں آنے کی اجازت تھی، لیکن حکم یہ تھا، پسندیدہ بات یہ تھی کہ عورتیں گھر میں نماز پڑھیں۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ لو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا لنمنعننا، کہ اگر اللہ کے رسول آج زندہ ہوتے اور آج ہماری عورتوں کی اس فتنے کو دیکھتے تو یقیناً عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ یہ تو بعد میں حضرت عائشہ فرماتی، لیکن بہرحال ابتدائی اسلام میں یہ حدیث تھی، یہ حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر تمہاری عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے کی اجازت مانگے تو تم ان کو نہ کہو بلکہ جانے دو۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی، اور اس وقت اس حدیث کی مجلس کے اندر حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت عبید اللہ موجود تھے، تو عبید اللہ نے جب یہ حدیث سنی نے تو اس کے خلاف کے اندر فوراً بول پڑے نمنعوا منا، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دو، لیکن ہم تو اجازت نہیں دیں گے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے بول گئے حدیث کے اگینسٹ کے اندر، حالانکہ ماحول برابر تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے سامنے اس لہجے سے بولنا یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو پسند نہیں آیا،
تو فوراً حدیث پاک کے اندر آتا ہے فَسَبَّهُ سَبًّا مَا سَمِعْتُ مِثْلَهُ قَطُّ۔ حضرت عبید اللہ کا اس طریقے سے حدیث کے خلاف بولنا ان کے باپ حضرت عبداللہ ابن عمر کو اتنا ناپسند آیا کہ ساری محفل کے بیچ میں اپنے بیٹے کو بہت بڑی گالی دی۔ سَبَّهُ سَبًّا مَا سَمِعْتُ مِثْلَهُ، اتنی بڑی گالی دی کہ اتنی بڑی گالی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے اپنی زندگی میں اتنی بڑی گالی نہیں سنی تھی۔ فَسَمِعْتُ سَبًّا مَا سَمِعْتُ مِثْلَهُ قَطُّ، فقال، اور پھر فرمایا میں تجھے حدیث رسول سناتا ہوں تو حدیث رسول کے خلاف یہ بات بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے فَمَا كَلَّمَهُ حَتَّى مَاتَ، اس حدیث کے خلاف بولنے کی وجہ سے اپنے بیٹے سے اتنے ناراض ہو گئے کہ مرتے دم تک پھر اس بیٹے سے بات نہیں کی۔ اس کو کہتے ہیں وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کہ اگر باپ بیٹے کا رشتہ ہو لیکن اگر دین کے معاملے کے اندر اس باپ رشتے کی درار آ جائے تو یہ درار بھی منظور ہے، چاہے میرا بیٹا کیوں نہ ہو، لیکن جب یہ حدیث کے خلاف بولتا ہے میں اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ضروری قرار دیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو جس طرح سے نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، اسی طرح اگر کوئی غلط کام کرتا ہو تو اس کو روکنا بھی فرض ہے، لیکن اس کو روکنے کی 3 کیٹیگری ہے، 3 درجے ہیں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اور ہم اس کو دیکھیں تو اس کو مار کر روکو۔ اگر تمہارا بیٹا ہے تو اس کو مار، تو خبردار ایسا کیا ہے۔ اگر تمہارے ایسا آدمی ہے وہ کہ اگر تم اس کو مارو گے تو وہ مان لے گا تو اس کو مار کر روکو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، لیکن سامنے والا آدمی ایسا ہے کہ اس کو ہم مار نہیں سکتے، اگر ہم ماریں گے تو لڑائی ہو جائے گی کہ تو کون ہے مجھے مارنا۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو پھر اس کو زبان سے سمجھاؤ کہ بھائی اور نہیں کروا۔ یہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے 3 درجے بتائے کہ اگر کوئی کام غلط کرتا ہے اور وہ تمہاری ماتحتی میں ہے تو اس کو مار کر روکو، اور اگر وہ تمہاری ماتحتی میں نہیں ہے تو اس کو سمجھا کر روکو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، لیکن اگر ایسا خطرناک زمانہ ہے کہ سمجھانا بھی نہیں مشکل ہے کہ تو کر ہونے کے نہ رہو، ایسا دور ہے، فَبِقَلْبِهِ، جو کم سے کم دل کے اندر اس کو برا سمجھو کہ یہ آدمی غلط کر رہا ہے۔ یہ 3 درجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یہ بڑا زبردست جملہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی گنہگار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر اس کو برا سمجھنا دل سے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر کسی گنہگار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں اور ہم اس کو اپنے دل کے اندر گناہ نہ سمجھیں، برا نہ سمجھیں، تو سمجھ لیں کہ یہ آدمی خود ایمان سے نکل گیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برائی کو دیکھ کر کم سے کم دل کے اندر اس کو برا سمجھنا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اب ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں آنکھیں بند کر کر، ایک آدمی ہمارے سامنے اپنی ساری اسٹوری بیان کرتا ہے، آج میں نے فلانی لڑکی سے یہ بات کی، یہ بات کی، یہ کیا، میں اس کے ساتھ گھومنے گیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، وہ اپنی ساری لو اسٹوری بیان کرتا ہے اور ہم مزے لے کر سکتے ہیں، وہ مزہ ہے جیسے نہیں۔ گناہ کا کام وہ فخر سے بیان کرتا ہے اور ہم فخر سے سنتے ہیں، اور اس کے اوپر ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا، کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے دیکھو، گناہ کا کام کرتے ہوئے سنو تو اس کو روکو یار، اور اگر روک نہیں سمجھے تو سمجھاؤ، نہیں سمجھا سکتے تو کم سے کم اس کو اپنے دل سے تو برا سمجھو کہ تو جو کرتا ہے وہ غلط ہے۔
اگر تیرے دل میں یہ بھی نہیں ہے تو تو خود ایمان سے نکل گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ تو گناہ کر کر گنہگار ہوا، لیکن تو نے اس گنہگار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر اس کے گناہ کو گناہ نہ سمجھ کر بھی اتنا ہی گناہ کر دیا ہے۔ وہ گناہ کر کے گنہگار ہوا اور تو نے اس گناہ کو گناہ نہ سمجھ کر تو بھی اتنا ہی گنہگار ہو گیا۔ یہی بات بڑی خطرناک ہے آج کے زمانے کی کہ ہمارے نوجوان گناہ کا کام کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اپنی مجلس میں دوستوں کے سامنے بلکہ کبھی کبھی تو اپنے ماں باپ کے سامنے بھی بڑے فخر سے بولتا ہے، وہ فلانا آدمی آیا تھا یہ چیز خریدنے کے لیے، میں نے اس کو پاڑ دیا۔ برابر سے باپ بھی کہتا ہے، حرام طریقے سے کما کے لاتا ہے، اس کو باپ روکتا تو نہیں بلکہ اس کے اوپر کہتا ہے کہ ہمارا چھوکرا بہت ہوشیار تھا، میں نے پاڑیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی ذہنیت رکھنے والے اپنے آپ کو ایمان والے کہلانے کے لائق نہیں، چاہے وہ نام کے اعتبار سے مسلمان نام کا ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ کا کام کر کر یا گناہ کے بات سن کر اپنے دل کے اندر ذرا برابر بھی تغیر پیدا نہ ہو، ایسا آدمی ایمان والا کہلانے کے ہی لائق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ تو ہم آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، اس میں بھی اللہ کی رضا کی نیت رکھیں کہ یہ میرا پڑوسی ہے، شریعت نے میرے کو یہ حکم دیا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو جو کچھ کھانا وغیرہ میں بھیجے تو یہ ثواب کی نیت سے، رسم و رواج کی نیت سے۔ کبھی کبھی ہم بازو کے اندر بھیجتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں، افطاری کے وقت افطاری کی کوئی چیز، لیکن کیا اس نے بھیجا اس لیے ہم کو بھیجنا ہے؟ نہیں، وہ کہنے میں کسی کی نہ گھر کے برتن نہیں کہ ہوں گے وہ غلطی نہیں رہتی۔ اس نیت سے ہم ایک دوسرے کے گھر کے اندر ایک کچھ بھیجتے ہیں، ایسے بھیجنے کے اوپر کوئی ثواب نہیں، ہم تھوڑا کچھ بھیجیں بس اس نیت سے کہ میرا پڑوسی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا خیال رکھنے کو فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم کھانا پکاؤ نا تو باقاعدہ تھوڑا پانی زیادہ ڈالو اور اپنے پڑوسی کو بھیجو۔ اور اس کے بعد حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحقرن جارۃ لجارتها، یہ جو ہدیے تحفے آپس میں ایک دوسرے بھیجتے ہیں اس کو آپس میں محبت کا ذریعہ سمجھے، نیکی کا ثواب کا ذریعہ سمجھے، اور ان ہدیہ تحفے کے بعد پھر آپس میں ایک دوسرے کو حقیر مت کرو۔ جیسے کہ عام طور پر ہمارے ماحول کے اندر یہ بھی ہے کہ کسی کے گھر سے کوئی سالن آیا، اس کے بعد بھی بچے کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے واللہ اعلم، پھر آپس میں رات کو جب عورتوں کی مجلس ہوتی ہے بیٹھتی ہے، آج تو میرے گھر پر اس نے وہ سالن بھیجا تھا، ہمارا چھوکرا ہے اندر 8ویں نہ رہے گا بچے کے پاس سالن نہیں ہونے انہوں لوٹے نہیں پاؤں، اس نے بیچارے نے کتنی محبت کے ساتھ یہ کھانا بھیجا، اور ہم اس کے کھانے کے اوپر جزاک اللہ کہنے کے بجائے اس کی توہین کرتے ہیں، اور وہ بھی 10 آدمیوں کے بیچ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحقرن جارۃ لجارتها، اپنے پڑوسن کو دوسروں کے سامنے حقیر بتانے کے لیے اس طرح سے اس کا مذاق مت اڑاؤ۔ تم اس کے کھانے کا مذاق اڑا کر اپنے ایمان کو اڑا رہے ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں معاشرے کی، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، حالانکہ یہ تو احادیث مبارکہ میں صاف طور پر ہے۔ ہم فضائل اعمال میں بھی یہ حدیثیں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش نہیں کرتے، اور یہ ہمارے معاشرے میں برائیاں ہیں یہ بھی ہم تو کبھی نہیں سوچتے، حالانکہ یہ بہت بڑی برائی ہے اور اس کو فخر سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو پاک اور صاف بنائے، ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام نام ہی ہے محبت کا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو، ایک پڑوس دوسرے پڑوس کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے۔ دنیا میں کیا لے جانے والے ہیں؟ ایک دوسرے کو حقیر کر کر ہمیں کیا ملے گا؟ اس کو دوسروں کے اس کو کھانا پکاتے نہیں آتا ہے، چلو 5 آدمی کے بیچ میں تم نے بیان کر دیا، اس سے تم کو کیا ملا؟ کوئی حاصل نہیں ہو رہا۔ اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت۔
دنیا میں یہ گناہ کر کر کوئی فائدہ بھی نہیں اور آخرت کے اندر اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ ایسے گناہ بے لذت کو چھوڑو اور اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو نہ بگاڑو، ایک دوسرے کو حقیر مت سمجھو، ایک دوسرے کی توہین مت کرو۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر آتا ہے، کسی کو کوئی بھی نام دے دیا اور سب کے بیچ میں وہ نام بول کر پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ چاڑیا ہوتے، یہ لوگ جی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تنابزوا بالألقاب، ایک مسلمان قابل احترام ہے، کسی بھی طریقے سے اپنی بات سے یا اپنے لہجے سے ایسی کوئی بات نہ کرو جس کی وجہ سے سامنے والے کی عزت کے اوپر داغ پڑے، ایسی کوئی حرکت کرنا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یسلم اخوہ بلسانہ ویدہ، کہ کوئی مسلمان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ہاتھ پیر اور زبان سے سامنے والا آدمی محفوظ نہ رہے۔ ہم اپنی زبان سے سامنے والے کو ستاتے رہے، چاہے پھر ہم تہجد گزار ہو، ہماری نمازوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے، معاشرے کے اندر ستاتے رہے، پھر ہم مسجد کے اندر تسبیح کے دانے گھماتے رہے، ایسی تسبیح کے دانے کی گھمانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے عرض کیا اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو سب سے بڑا غریب مفلس اور نادار کون ہے؟ صحابہ نے کہا من لا مال له ولا درہم، جس کے پاس پیسے نہیں ہے، جس کے پاس روپے نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ھذا، یہ غریب نہیں ہے۔ المفلس من امتی، میری امت کا سب سے بڑا غریب وہ آدمی ہے من یأتی یوم القیامت بحسنات، جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں بھی ماشاءاللہ بہت پڑھی ہوئی ہے، روزے بھی بے شمار رکھے ہیں، زکات بھی دی ہوئی ہے، تسبیحات بھی پڑھی ہوئی ہے، بہت ساری نیکیاں لے کر قیامت کے دن آئے گا۔ لیکن دوسری طرف اسی میدان کے اندر کوئی آدمی آئے گا اور کہے گا اللہ پاک اس نے زندگی کے اندر مجھے گالی دی تھی، اس کا بدلہ مجھے دو۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے لے کر اس کی گالی کا بدلہ چکا دے گا، لے دنیا میں اس نے تیرے کو گالی دی تھی، اس کے بدلے میں یہ نیکی اس کے پاس سے تو لے جا۔ پھر دوسرا آئے گا اس نے میرے کو تماچا مارا تھا، اللہ کہے گا اس تماچے کے بدلے کے اندر اتنی نیکیاں دے دو۔ اسی طریقے سے سارے لوگ آتے جائیں گے اور اپنے حقوق بیان کرتے جائیں گے، حتی فلیت حسناتہ، یہ سارے حقوق والے اپنے حقوق کے بدلے میں اس کے پاس سے نیکیاں لیتے جائیں گے یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم۔ لیکن ابھی حق والے کے حق باقی ہے، کہتے کہ اللہ پاک میرا بھی حق ہے، میرا بھی حق۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا تمہارا حق ابھی باقی ہے اور اس کے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک کام کرو تمہارے جو گناہ ہے نا وہ اس کو دے دو۔ اب اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک دوسروں کی گناہ ٹھوک دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آیا تھا نیکیاں لے کر، لیکن اس کے پاس اخیر کے اندر بچ گیا ہے دوسروں کی گناہ اس کے سر پر۔ ھذا المفلس من امتی، یہ میری امت کا سب سے بڑا غریب ہے۔ اس لیے ہم نیکیاں کریں ماشاءاللہ، لیکن ان نیکیوں کو بچانے کے لیے اس طریقے کی گناہوں سے رکنا بھی ضروری ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں، اور یہ ساری باتیں وہ ہیں جو حقیقت میں دل سے اپنی گہرائی کے اندر ڈال کر اپنی زندگی کو صحیح بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ نیکیاں کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان نیکیوں کو بچانے کے لیے اس طریقے کے گناہ نہ کریں جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے لیکن حقیقت میں بہت بڑے گناہ ہیں، اور یہ ہماری تباہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو لیکن اس کو پتا ہے کہ میں بیمار ہوں تو وہ علاج کرے گا، لیکن ایک آدمی بیمار ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں، تو پھر اس کی بیماری اندر جڑ کر جائے گی اور اخیر کے اندر اس کو موت کی ہلاکت تک پہنچا دے گی۔ تو یہی بات ہماری کہ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتے، اس لیے روزانہ یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ گناہ کو گناہ سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ گناہ سے بچنا تو ہے لیکن پہلے نمبر پر گناہ کو گناہ سمجھنے کی بھی توفیق دے، تاکہ اس گناہ کو نیکی سمجھ کر کہیں میں اپنے آپ کو تباہ نہ کر دوں۔
اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی نیکی کو گناہ سمجھے گا اور گناہ کو نیکی سمجھے گا. اور آج وہ زمانہ ہے کئی موقع کے اوپر ایسا ہے کہ کوئی غلط کام کرنا ہے لیکن اس کو ہم برابر اچھی طریقے سے ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا عزت کا سوال ہے. سفر کے اندر جا رہے ہیں اب راستے کے اندر اتر کر نماز کے اندر پڑھ لینا یہ ایک شرعی حکم ہے لیکن ہم اس نماز پڑھنے کو اپنے آپ کو ذرا بہت کیوں سمجھتے اچھا فیلنگ نہیں کرتے. یار بھی لوگ نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے کیا کیوں پتہ نہیں بچے ہو جائے ہم لوگوں کی وجہ سے ہم یہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے. یہ نیکی کا کام ہے لیکن آدمی کے دماغ کے اندر یہ نیکی کرنا بھی ایسا برا سمجھتا ہے جیسے گناہ کر رہا ہے اس کو برا سمجھ رہا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری دین کی باتیں جس کو مثال کے طور پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارے لوگ ایک کام کے اندر مشغول ہوتے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا. اب یہ آدمی اس مجلس کے اندر سے اٹھے گا یہ آدمی نماز سے اٹھ گئے نماز پڑھنے کے لیے مجلس کو چھوڑ دیا اس لیے وہ بیٹھا رہتا ہے حالانکہ یہ ضروری کام ہے لیکن بہرحال یہ ایک باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت ضروری ہے کہ ایک تو ہم گناہ کو گناہ سمجھیں اور پھر اس سے بچنے کی کوشش کریں. دوسری بات ایک دوسرے کا احترام کریں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے اوپر اپنے آپ کو فخر نہ محسوس کریں کہ آپ نے تو جیوتے بندو ہمیں یہ ٹھیک بات نہیں. ایک دوسرے کا احترام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی میرے کو برے نام سے نہ بلائے میرا جو صحیح نام ہے اسی نام سے بلائے تو ہم بھی دوسروں کو برے نام سے نہ بلائیں. ہم چاہتے ہیں کہ بلا وجہ کوئی مجھے گالی نہ دے تو ہم بھی کسی کو بلا وجہ گالی نہ دیں. یہ کتنی جامع حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی میرے کو عزت کی نگاہ سے دیکھے تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرے تو ہم بھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ میرے سامنے ہر کوئی سچ بتائے تو ہم بھی کسی کے سامنے سچ بولیں. ہم چاہتے ہیں کہ میرے مال کو کوئی ناجائز ہڑپ نہ کرے تو ہم بھی کسی کے مال کو ناجائز ہڑپ نہ کریں. اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم یعنی ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس بات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے اتنی گہری بات بیان کر دی ہے کہ یوں سمجھو کہ پورے سمندر کو ایک گلاس میں بھر دیا ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. اپنے لیے جو چاہتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو تو تم حقیقت میں ایمان والے ہو. لا یؤمن تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمہارا یہ مزاج نہ ہو جائے. اپنے لیے جو چاہتے ہو دوسروں کے لیے چاہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی کے اندر ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکیوں کو نیکی سمجھنے کی اور گناہوں کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين ومع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله
معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ، جانے سے انجانے سے صغیرہ کبیرہ جو بھی گناہ ہوئے ہیں ہم تو وہ گناہ کر کر بھول گئے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے نذر کو قبول فرما، یا اللہ ہمارا یہ مجلس میں اور قرآن کی مجلس کو سننے سنانے کو یا اللہ اپنے دربار میں قبول فرما، یا اللہ اس مجلس کی برکت سے ہمارے دلوں کو ایمان سے منور فرما، یا اللہ ایمان کا نور ہم کو عطا فرما، ہدایت کی دولت سے ہم کو مالا مال فرما، یا اللہ گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھ اور مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، دادا دادی نانا نانی اور بھائی بہن جتنے بھی رشتے دار تیری رحمت میں آپ پہنچے، یا اللہ ان تمام کی بال بال مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ رمضان کے مہینے کی جتنی برکتیں ہیں یا اللہ ان تمام برکتوں سے ہم کو مالا مال فرما، اس رمضان کی برکتوں کی برکت سے یا اللہ ہمیں پوری زندگی ہدایت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، میرا حساب کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اولاد اور نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس پرفتن دور میں ہر قسم کے فتنے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم